فجعلہم جزازا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آئی، اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری، اسی نے لگتا ہے کیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، بھئی جہاں سے مال برآمد ہو چور تو وہی ہوتا ہے نا، تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ اب وہ ہکے بکے کیا کہیں، نتیجہ کیا نکلا، کہنے لگے حرکوہ، اسے آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا ہیں، سب کے سب جھوٹے خدا۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی، اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پہاڑ نظر آتا تھا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، جھولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ۔ سنیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قالوا حرکو، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ، لما انقطعوا بالحجت، جب ان کی حجت منقطع ہو گئی، اخذتهم عزت باسم وانصرفوا الى طریق الغشم، تو حمیت الجاہلیہ، وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے، وقالوا حرکو، بات تو کر نہیں سکتے تھے، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو۔ رویہ، یہ روایت ہے، ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاکراد، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ، یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا، عراق میں جیسے کرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے، من اعراب فارس، ای من بادیتها، دیہاتی بندہ تھا۔ قال ابن عمر ومجاہد وابن جریج ویقال اسمہ حیزر، اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر لکھا ہے، جس نے یہ بات کہی تھی، فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیا، فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم، ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، بتحریک ابراہیم لأنہ یسبها ویعیبها، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے، اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ وجاء بالخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے، ان نمرود بنا صرحا طولہ 80 ذراعا، اس نے ایک تالاب بنوایا، گڑا، 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، وعرضہ 40 ذراعا، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا، ایک مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے، ثم اوقدوہ، پھر انہوں نے آگ کو جلایا، واشتعلت واشتدت، آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار، بھڑک گئی، حتی ان کانت طائر لیمر بجنباتها فیحترق من شدت وحجها، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ثم قیدوا ابراہیم ووضعوه فی المنجنیق مغلولا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا، اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، یوں سمجھ۔ ویقال، اور یہ بھی کہا گیا، ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا، آرکیٹیکٹ وہ تھا، یوں کر کے جھولا بناؤ۔ فدجت السماوات والارض ومن فیہن من الملائکۃ وجمیع الخلق، چیخنے لگے آسمان اور زمین
اور جو کچھ اس میں ہے، اور ملائکہ اور ساری مخلوق الا الثقلین، سوائے انسانوں اور جنوں کے، انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا اتنی آگ جل رہی ہے، اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا، یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے، اور جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکاری، اللہ کہنے لگی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یحرق فیک، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے، فاذن لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں، آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں، جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں، فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت لہ فی ذلک، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو، میری طرف سے تم کو اجازت، وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست، سبحان اللہ، جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست، اس کے نگہبان، اس کے نگران، اس کے سرپرست ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ فَلَمَّا أَرَادُوا إِلْقَاءَهُ فِي النَّارِ، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، اتاہ خزان الماء وهو فی الہوا، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں، تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے، فقالو، ان فرشتوں نے کہا، یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء، اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں، فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحَ، پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا، فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے، فقال اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ثم رفع رأسه الى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت کی، پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا، اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر۔ اللہ، ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہے، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، قال ثم رموا به فی المنجنیق من مزرب شاسع، پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے، شاسعین دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا، فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے، جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے،
انبیاء کی مدد کرنا. تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں. فقال جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you? Do you need me? آپ کو میری ضرورت ہے. قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں. فقال جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے. تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال. فقال فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحال، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا، یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا جاننے والا. کیا عجیب جواب دیا. حسبی من سؤالی علمہ بحالی. فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قال بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردا یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا. وحرا یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن. آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا. فصارت سلامن علیہ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی. قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردھا اشد علیہ من حرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے. تو بردن اکیلا نہیں کہا، وسلاما اور سلامتی والی بھی کہا. لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے لکان بردھا باقیا علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی. تو فرمایا اللہ ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈ. اللہ اکبر کبیرہ. وذکر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی، کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا. اللہ اکبر، مالک ملک کی عظمت کیا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت. تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے. اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات. اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں. ظاہر کی آنکھ
آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب ان کا کام تمام کر دیں۔ پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب سے تدبیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ جب انہیں صبح کے وقت پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، انہوں نے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا کہ 200 اونٹ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر اور 200 اونٹ صدیق اکبر عنہ کو ڈھونڈنے پر، الگ الگ انعام۔ 400 اونٹوں کا انعام اس زمانے میں بہت بڑا انعام۔ چنانچہ یہ بات سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا جس کا کہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلنا پڑا، اور وہ جبل ثور پہ بھی پہنچ گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی۔ اخرج ابن سعد و ابن مردوے ان ابن مصعب قال ادرکت انس بن مالک وزید بن ارقم والمغیرۃ بن شعبہ فسمعتهم يتحدثون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الغار، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر روپوش ہوئے، امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فسطرت، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا اگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ڈھانپ لیا، یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودا اگایا اللہ کے حکم سے۔ وَأَمْرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْن، اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا، وحشیتین، جنگلی کبوتر، فَوَقَفْنَا بِفَمِ الْغَارِ، کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں۔ تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا، وہاں 2 کبوتر وہ وہیں رک گئے۔ اب وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرَيْشٍ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ بِعِصِيِّهِمْ وَأَسْيَافِهِمْ وَحَرَاوِيهِمْ، ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر، حَتَّى إِذَا كَانُوا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْرَ 40 ذِرَاعًا، حتیٰ کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ۔ فنزل بعضهم فنظر فی الغار، تو سواریوں پر آ گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ نیچے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا۔ فراجع الی اصحابہ، تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتریاں بھی تھی، تو وہ واپس چلا گیا۔ فقالوا، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا، مالک لم تنظر فی الغار، کیا مسئلہ، تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا؟ فقال، وہ کہنے لگا، رأیت الحمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فی احد، میں نے 2 کبوتریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، نبی علیہ السلام نے آواز سنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا، فعرف ان اللہ درع عنہ بہما، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن گواہی دے رہا ہے، بتلا دیا کہ لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر
میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی، میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دوں۔ اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا۔ تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات، ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں۔ ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے۔ ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں؟ اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں۔ ایک بات تو یہ بتا دی، اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتے ہیں میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے، مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں مگر مامتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ۔ ماں کی مامتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ فرما دیا، پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں۔ یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں، سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں۔ اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ چھوڑا۔ یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرما۔ جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد اور نصارہ بہت زیادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے،
سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد. یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں اور مقابلت. اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کچھ کمک بھیج دیجیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر. خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات اللہ عز و جل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو. فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو. فإذا جاءکم کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ہذا فقاتلوہم ولا تراجعونی، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک کامیاب فرمایا. اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے. عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا. جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات بھاری. انہوں نے سبق دکھایا. آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آئے. مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں، بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دے. یہ ایمان بڑی مضبوط چیز. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا موقع آیا، ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں. چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے. اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے. یوں سمجھ لیں جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا، سنیے ذرا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے. اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے. 2 تلواریں اور 70 گھوڑے اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی، اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں موت نظر آ رہی. اب سوچیے اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہیں، گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا میں مدد کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد
بعد اليوم، اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دے تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا۔ فاخذ ابو بکر بیدہ، جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ فقد الحاط علی ربک، آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی۔ کیا عجیب دعا مانگی آپ، یعنی ابو بکر صدیق لانوں کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی، اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ جماعت شکست کھا گئی، پیٹ پھیر کر بھاگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا۔ شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جالندری نے، نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں میدان بدر میں پہنچے نا تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی، انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ خشک پہاڑ تھے، لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی، کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے، پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا، اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے، ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے، ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی، اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد۔ تو غزوہ احزاب میں
پھر کافر آگے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کراتے ہیں. اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے، ڈرو. فزادہم ایمانا، اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. دیکھو آج کے حالات کو جنگ احزاب پہ ذرا منطبق کر لو. اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آ گئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی یہودی ڈراتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لیے آ گئے، فخشوہم، او بھئی ڈرو، کوئی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اور وقالو، وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ. اللہ بس، باقی حوث، ہمیں ایک اللہ کافی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا، یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل لم یمسسہم سوء، اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا، وخافونی، ایک مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. تو ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ایک اللہ العزت سے ڈرنا. اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارا بال بیکا نہیں. اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی. توجہ سے سنیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، پیچھے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ. امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہو. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروک الا بشیء كتب اللہ علیہ، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی، لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جاتا. لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو. تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو. دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ، استعینوا باللہ واصبروا. چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور
نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے. صبر کرو, اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو, پہلی بات. اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے. کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی, کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے. 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے, بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے. اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگے. جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے. حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو, ویزا لینے اپلیکیشن بھرو, اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو. اس اپلیکیشن کا نام نماز. لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا, جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, اللہ سے دعا مانگ. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے. کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے, ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے. چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے. سنیے, فتاوی تاطار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے, ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں, ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے. تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے. ایک, اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جھگڑے, آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں, اولاد کی نافرمانی, بیوی کی پریشانی, گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی. تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا, اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں, یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم, کارخانوں کے مسئلے ختم, مارکیٹ کے مسئلے ختم, رزق کی کشادگی, قرضوں کے مسئلے ختم. جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام, گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام, اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں. عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے, ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے, توجہ فرمائیے, ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, آدم کی اولاد, لا تعجز ان 4 رکعات من اول النہار اکفی کا آخرہ, تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر, اس کی برکت ہوگی, میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں. فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا, اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں, یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئے. تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر, میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں. دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. یہ نماز عجیب نعمت ہے, بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے, بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی. سنیے, ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے. فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی, کہ میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض, یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب, اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا, میٹھی مزے کی ہوتی ہے, تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں. دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے. گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے
اور جی شہد خالص مل رہا تھا راستے میں، میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا، اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا. آپ پیسے بھی دیں گے، ساتھ محبت بھی بڑھے گی. اس نے میرا خیال رکھا، ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا. تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے. یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے، فرائض نہیں ہے، اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. اور یہ دیکھو کہ یہ محبوب کیسا بنتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں یعنی اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اسی طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ. مفہوم یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. یا اللہ، آپ فرما رہے ہیں مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین، اپنے بندے کے بارے میں کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں. اللہ، اور یہ نہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، یہ سچ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا. جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، اتنی شان سے نواز رہے ہیں. فرماتے ہیں جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ گفتہ اے اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ، کہ وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ. یہی حدیث پاک تو میں سمجھا رہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرما دے. آگے فرما رہے ہیں یہی حدیث مبارکہ، ان سالنی آتیتہ، اگر تم مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں. وَإِن دعانی اجبتہ، اور اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو. تو ایگریمنٹ تو سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار، دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار، جو مانگے دینے کے لیے بھی تیار. اب کام تو ہمارا معاملہ ہے نا جو پیچھے رہ گیا. ایک ملک میں جا رہے تھے یاجز، تو ایک دیوار پر عجیب فقرہ لکھا ہوا تھا کہ کھڑا ہو کے میں کافی دیر اس کو پڑھتا رہا. انگریزی میں لکھا ہوا تھا مگر لکھنے والے نے عجیب بات لکھ ڈالی تھی. لکھا ہوا تھا کہ if you feel God is away، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ دور ہے، guess who moved، یہ اندازہ لگاؤ کہ پیچھے کون ہٹا. اگر تم محسوس کرتے ہو کہ خدا دور ہے تو اب یہ سوچو کہ پیچھے کون ہٹا. اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ ہٹ سکتے اپنی بات سے پیچھے، تو پیچھے پھر ہٹتا کون ہے؟